نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 اور 15 یہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ منافقین کا تذکرہ چلا آ رہا تھا، اس سے پچھلے درس میں بھی منافقین کا ذکر ہوا تھا، تو ان دو آیتوں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے منافقین کا ذکر فرمایا، منافقین کی کرتوتوں کو بیان فرمایا کہ جو منافق کیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، منافقین یہ کیا کرتے تھے کہ جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تو کہتے ہم تو مومن ہیں، ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کی ختم نبوت کو مانتے ہیں، یعنی شریعت کو ماننے کا اقرار کرتے، شریعت کے اصولوں کو ماننے کا اقرار کرتے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، تو منافقین کی علامت، منافقین کا عمل یہ ہوتا کہ جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، لیکن جب اپنے لوگوں کے پاس جاتے، اپنے بڑوں کے پاس جاتے، اپنے وڈیروں کے پاس جاتے، اپنے چودھریوں کے پاس جاتے، اپنے علماء کے پاس جاتے تو کہتے قالوا انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، یعنی ہم تو تمہارے مذہب کے ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اور یہی تو منافقین منافق کہتے ہی اسے ہیں، پہلے بھی اس بات کا ذکر ہوا کہ منافق ہوتا ہی وہ ہے کہ جو ظاہری طور پر اسلام کا دعوے دار ہو، ظاہری طور پر نام اسلام کا لے رہا ہو، اسلامی اصولوں کو بیان کر رہا ہو، اسلام کی جو بنیادی اصول و عقائد ہیں ظاہری طور پر اس کو ماننے کا اقرار کر رہا ہو، لیکن حقیقت میں وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا، تو یہ منافق ہے۔ لاکھ اعلان کرے کہ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، تو اس کا ایمان قبول نہیں ہے جب تک زبان سے بھی اقرار نہ کرے اور دل سے بھی تصدیق نہ کرے، اس وقت تک وہ شخص مومن نہیں کہلائے گا۔ دین کی جتنے بھی بنیادی اصول ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ کی توحید سب سے پہلے ہے، نبی کی رسالت ہے، جب تک زبان سے اقرار نہ کرے اور دل سے بھی تصدیق نہ کرے، اگر اللہ رب العزت نے بولنے کی قوت عطا کی ہے تو زبان سے اقرار بھی ضروری ہے اور دل سے بھی تسلیم کرنا اور ماننا ضروری ہے، اس وقت مومن کہلائے گا، اس وقت تک مومن نہیں کہلائے گا جب تک زبان سے تو اقرار کر لے لیکن دل سے تصدیق نہ کرے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اللہ کے نبی کی ختم نبوت کو تسلیم کرنا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ زبان سے تو کہے کہ میں ختم نبوت کو مانتا ہوں، زبان سے تو کہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو نہیں مانتا، میں اس بات کو نہیں مانتا کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، لیکن دل سے اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، یا نبوت کی کوئی قسمیں بیان کرتا ہے کہ یہ نبی نہیں آ سکتا پر یہ نبی آ سکتا ہے، تو یاد رکھیں یہ شخص بھی مومن نہیں ہے، یہ شخص بھی اسلام میں داخل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اسلام کی بنیادی اصولوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس میں ہر قسم کی نبوت کی نفی ہے کہ کوئی نبی نہیں آئے گا میرے بعد، یعنی کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، اللہ رب العزت کسی شخص کو نئی نبوت عطا نہیں کریں گے۔ تو خیر، تو منافق کہتے اسے ہیں کہ ظاہری طور پر یہ بات کہے کہ میں اسلام کو مانتا ہوں، اسلام کی بنیادی عقائد کو مانتا ہوں، لیکن دل سے اس کا اقرار نہیں کرتا، چاہے وہ رسالت ہو، چاہے وہ نبوت ہو، توحید ہو، نماز ہو، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے یا ختم نبوت ہے، تو اس زبان سے اقرار کے ساتھ ساتھ دل سے تصدیق بھی ضروری ہے کہ دل میں بھی اس بات کا پختہ یقین رکھے کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اللہ رب العزت کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، زبان سے بھی اقرار کرے، دل سے بھی تصدیق کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، زبان سے بھی اقرار کرے اور دل سے بھی تصدیق کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد اللہ رب العزت کسی کو نبوت عطا نہیں کریں گے، قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، زبان سے بھی اقرار کرے اور دل سے بھی تصدیق کرے۔ تو جو زبان سے اقرار کرے دل سے تصدیق نہ کرے وہ منافق ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں منافقین کا یہ عمل ہوا کرتا تھا اور آج بھی ایسے ہی ہے کہ
کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب مسلمانوں کے صف میں کھڑے ہوتے، ہم تو اسلام مانتے ہیں، ہم اللہ رسول کو مانتے ہیں، نبوت ختم نبوت کو مانتے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، لیکن جب اپنے چودھریوں وڈیروں اور بڑوں کے پاس جاتے، اپنے علماء کے پاس جاتے، اپنے لوگوں کے پاس جاتے، تو کہتے کہ بھائی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّ مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن جب وہ ان پر سختی کرتے اور کہتے کہ ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ساتھ دیکھا ہے، تم نے تو ان کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ ہم تو مسلمان ہیں، تو جواب میں کہتے انما نحن مستہزئون، ہم تو مسلمانوں سے مذاق کر رہے تھے، ہم تو مسلمانوں سے استہزاء کر رہے تھے، حقیقت میں ہم تو یہودی عیسائی یا تمہارے مذہب کے ہیں جو اسلام کے علاوہ مذہب ہے، لیکن ہم مسلمانوں کے ساتھ جو کھڑے تھے انما نحن مستہزئون، وہ مسلمانوں سے استہزاء اور مذاق کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت جواباً فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، تو اللہ رب العزت بھی ان کے اس استہزاء کا، ان کی اس منافقت کا، ان کی اس جرم کا اللہ رب العزت ضرور بدلہ دے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اللہ رب العزت نے تھوڑے عرصے کے لیے ان کو مہلت دی ہے، فی طغیانہم، اب یہ اپنی سرکشی میں سرگردہ حیران پھرتے ہیں، یعنی ان کو کوئی پرواہ نہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت ان کے گناہ پر ان کو فوراً نہیں پکڑ رہے، اس لیے اپنے گناہ میں مست ہو کر چل رہے ہیں، جو دل میں آیا کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف، صاحب اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، شریعت کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں، اور اللہ کی پکڑ ان پر فوراً نہیں آتی، تو یہ سمجھتے ہیں ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں، ہمیں پکڑنے والا کوئی نہیں، تو اللہ فرماتے ہیں وَيَمُدُّهُمْ، ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، فی طغیانہم یعمہون، تو اس مہلت کی وجہ سے یہ اپنے اس عمل میں، اپنے اس گناہ میں سرگردہ پھرتے رہتے ہیں، یعنی اپنے اس جرم میں، حرام ہے، حرام کام ہے، کوئی بھی ایسا عمل ہے جو شریعت کے خلاف ہے، وہ کرتے رہتے ہیں۔ اور ایسے ہی ہے جو بھی مجرم ہے، جو بھی اللہ کا نافرمان ہے، وہ گناہ میں مزید بڑھتا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فوراً نہیں پکڑتے۔ وَيَمُدُّهُمْ، اللہ منافقین کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، بلکہ اللہ رب العزت ہر گناہ گار کو مہلت دیتے ہیں کہ تم نے حرام کھانا ہے کھاؤ، تم نے حرام پینا ہے پیو، تم جو کرو، اللہ فوراً نہیں پکڑتا، اللہ رب العزت مہلت دیتے ہیں، لیکن یاد رکھو جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لیملی الظالم، کہ اللہ رب العزت ظالم کو مہلت دیتا ہے۔ مہلت کس بات کی؟ اگر وہ حرام کھا رہا ہے تو اللہ رب العزت اس کی اس حرام کا کھانے پر فوراً سزا نہیں دیتا، فوراً پکڑتا نہیں ہے، تو وہ اپنے حرام کمائی میں لگا رہتا ہے، حرام کھانے میں لگا رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے مجھے پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، جوا کھیل رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے، صاحب اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے، شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف کاروائیاں کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت کی پکڑ نہیں آتی فوراً، کیونکہ اللہ رب العزت ظالم کو، نافرمانوں کو، گناہ گاروں کو مہلت دیتے ہیں، اور وہ اس مہلت کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ مجھے پکڑنے والا کوئی نہیں، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، بلکہ لیکن ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت ایسے گناہ گاروں کو، ظالموں کو، نافرمانوں کو مہلت دیتا ہے، لیکن حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، لیکن جب اللہ رب العزت پکڑنے پہ آتے ہیں تو پھر اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، پھر اللہ رب العزت بہت سخت پکڑتے ہیں، اور پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا، اس دنیا میں بھی، اس جہان میں بھی، اور مرنے کے بعد جو جہان ہے اس میں بھی اللہ رب العزت کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچے، یہ نہیں کہ اگر اللہ رب العزت ہماری نافرمانی میں پکڑتا نہیں، اللہ تو کریم ذات ہے، یہ اللہ کی صفات کریمی کا صلہ ہے، اللہ کی صفات کریمی کی وجہ سے ایسا ہے کہ اللہ رب العزت رحیم ہے، غفور ہے، رحمان ہے، کہ اپنے بندوں کو گناہوں پہ پکڑتے نہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت معاذ اللہ سو گئے ہیں، معاذ اللہ رب العزت کی طاقت کم ہو گئی ہے، بلکہ نہیں، اللہ لا الہ الا هو حی القیوم، اللہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، اور اللہ رب العزت زندہ ہے، اللہ رب العزت کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اللہ ہماری ہر کاروائیوں پر نظر رکھتا ہے، لیکن ہمیں مہلت دیتا ہے، اگر ہم اس مہلت سے فائدہ اٹھا لیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر ہم نے مزید گناہ میں ترقی کرنے کا ارادہ کیا، مزید گناہوں میں آگے بڑھتے چلے گئے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حتی اذا اخذہ لم یفلتہ،
پھر اللہ جب پکڑتا ہے کسی ظالم کو، کسی گناہگار کو مہلت دینے کے بعد جب پکڑتا ہے، مہلت دیتا ہے، جب وہ اس کارروائی سے باز نہیں آتا پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے، اور اللہ کی پکڑ پھر بہت سخت ہے، لم یفلت ہو، تو پھر اللہ رب العزت کی پکڑ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت اسی طرح منافقین کو اللہ مہلت دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم مسلمانوں سے استہزاء کرتے ہو، مسلمانوں سے مذاق کرتے ہو، اللہ تمہارے اس استہزاء کا تمہیں بدلہ ضرور دے گا، ابھی نہیں دے رہا، اللہ نے تمہیں مہلت دی ہے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئے گی نہ اس جہان میں تمہیں کوئی بچا سکتا ہے، نہ اگلے جہان میں تمہیں کوئی بچا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے منافقین کے عمل کو ذکر کیا کہ منافقین کیسے مسلمانوں کے خلاف کاروائیاں کرتے اور مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اخلاص کے ساتھ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔